الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان کا 5واں جمعہ عطا فرما دیا. ہم جتنا بھی اللہ کا اس معاملے میں شکر ادا کریں بہت ہی کم ہوگا کہ 5 جمعہ رمضان میں کئی سالوں کے بعد آتا ہے، اور الحمدللہ کئی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان کا 5واں جمعہ عطا فرمایا. اور آج اس جمعہ کو ہم اور آپ جمعۃ الوداع کے نام سے بھی جانتے ہیں. کہیں پہ الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. بہرکیف میرے دوستو، یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے. آج کے اس جمعہ سے اور اس رمضان سے ہم سبوں کو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے. چونکہ میرے دوستو، ابھی چند دن پہلے ہم اور آپ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، اور استقبال رمضان کے اوپر ہم گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ حضرات گفتگو سنا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے، اپنے بڑے بڑے کاموں کو انجام دے دیجئے، جو بھی خریداری کرنی ہے وہ تمام چیزیں کر لیجئے، فلاں اور فلاں. یہ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. اور کیا پتا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جس کے لیے ہم اور آپ گفتگو کیا کرتے تھے استقبال کی، وہ رمضان ہی ہم سے رخصت ہو جائے گا. میرے دوستو، ہم سبوں کے لیے یہ وقت غم کا بھی ہے اور خوشی کا بھی ہے. غم کا اس واسطے ہے کہ اسی رمضان کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان نفلی عبادت کرے تو اللہ پاک اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان فرض عبادت کرے رمضان کے مہینہ میں تو اس کا درجہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اس مبارک مہینے کے اندر ہم اور آپ نے اور تقریباً پوری دنیا کے مسلمان مرد و خواتین نے جہاں فرائض کی ادائیگی کی، وہی نوافل کی بھی ادائیگی کی ہے، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیا ہے، نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کیا ہے. اور میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی روشنی میں اس کا مستحق بنے ہیں کہ نفل عبادت کر کے فرضوں کے برابر ثواب لیا، اور فرض عبادت کر کے 70 فرضوں کے برابر ہم اور آپ نے ثواب کو لوٹا ہے. تو اب یہ جو ثواب کا مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملا کرتا ہے، وہ مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، تو ذرا دل کو رنج ہے، غم کے آثار ہیں چہرے کے اوپر کہ پھر 1 سال کے بعد ایسا مبارک مہینہ اللہ ہم سبوں کو دے گا، اور اس آنے والے اس ایک رمضان کے اندر ہم میں سے نہ جانے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. ویسے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی عمر کو آنے والے رمضان تک پہنچائے. آمین ثم آمین. تو میرے دوستو، اس حساب سے غم کے آثار ہیں، لیکن ساتھ ہی میرے دوستو خوشی کے بھی آثار ہیں. خوشی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ، یا پھر انا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا.
یا پھر میں خود اس کا بدلہ ہوں؟ میرے دوستو، آج اگر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اول پوزیشن حاصل کیا، اس اول پوزیشن حاصل کرنے والے کو اگر انعام وقت کا وزیر اعظم دے، یا جس پردیش کے اندر وہ رہتا ہے وہاں کا سی ایم اگر اس کو ایوارڈ دے، انعام دے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اس انعام کا ذکر دوست و احباب، رشتہ دار اور نہ جانے جتنے بھی اجنبیوں سے ملاقات ہو، ان تمام اجنبیوں کو وہ واقعہ سناتا ہے کہ میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، اول نمبر مجھے آیا ہے، اور جو معلوم ہے مجھے انعام کس نے دیا ہے؟ ہمارے پردیش کے مکھ منتری نے دیا ہے۔ معلوم ہے ہمیں انعام کس نے دیا ہے؟ ہمارے دیش کے وزیر اعظم نے دیا ہے۔ یہ فخر کے طور پہ وہ انسان بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ان کے خوشی کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں رہتا کہ وہ نہایت ہی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب روزے دار روزہ رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جن مسلمانوں نے رمضان کو گزارا ہے، پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق رمضان کو گزار دیا، تو اب ایسے روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں انہیں انعام عطا فرماؤں گا۔ جب دنیا کا ایک معمولی سا آدمی جو دنیا کے رتبے کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، وہ جب ہمیں اور آپ کو انعام دیتا ہے تو ہم خوشی ہو کر کے ہر کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو تمام دنیا کے تمام انسانوں سے جن کا مرتبہ بلند ہے، اللہ کے مقابل میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، دنیا اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو انعامات عطا فرمائے گا وہ خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے گا۔ اس وقت میں مسلمانوں کی عزت کس طریقہ پر بلند ہوگی، کیسا خوش قسمت وہ مسلمان اور روزے دار ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود انعام دے رہے ہوں گے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا جز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزے داروں کے لیے بدلہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے بدلہ ہے تو پھر فکر کی کیا بات ہے؟ ایک بادشاہ نے اعلان کیا اپنے درباریوں سے کہ جو ہمارے اس دربار کے اندر جن جن چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ درباری اٹھے، اپنے پسند کی چیزوں کے اوپر وہ سب کے سب ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک خاتون تھی، ایک خادمہ تھی بادشاہ کی جو خدمت کیا کرتی تھی، ان کے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، رنگ اس کا کالا تھا۔ وہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد بادشاہ سلامت کے سامنے گئی اور بادشاہ سلامت کے سر کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ دی۔ تمام کے تمام درباری یہ کہنے لگے کہ او خاتون، تم نے یہ کیا کیا؟ تم کیوں بادشاہ سلامت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہو؟ خاتون یہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ نہیں بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کیا کہ جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ میں نے بادشاہ سلامت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ سلامت ہمارے ہو گئے۔ جب بادشاہ سلامت ہمارے ہوئے تو ایسی صورت میں بادشاہ کی ملکیت کے اندر جتنی بھی چیز ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں بھی ہماری ہو گئی۔ کیا خوبصورت پلاننگ تھی اس خاتون کی، کیا دماغ لگایا کہ جب بادشاہ ہمارے تو بادشاہ کی ملکیت کی تمام چیزیں بھی ہماری، بادشاہت بھی ہماری ہو گئی۔ تو ٹھیک اسی طریقہ پر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے پورے آداب کے ساتھ رکھے، رمضان کا احترام کیا، تو میں اس کے لیے خود بدلہ دوں گا یا پھر میں خود ان کے لیے بدلہ ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کے لیے، جس روزے دار کے لیے جب خود ہو گئے تو ایسی صورت میں دنیا کی ہر ایک طاقت اس انسان کے لیے ہے کہ پھر ایسے انسان کو اللہ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگے، کچھ بھی مانگے تو اللہ سے مانگے۔ ایسے لوگوں کی، ایسے اللہ اپنے بندوں کی ہمیشہ جو ہے مدد فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس حساب سے میرے دوستو ہم روزے داروں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہو گئے اس رمضان کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، اور اللہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو انعامات سے نوازے گا، تو یہ ہم سبوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔
میرے دوستوں، رمضان جاتے جاتے ہم سبوں کو درس دے کر کے گیا. وہ درس یہ تھا کہ رمضان نے ہم سبوں کو یہ درس دیا کہ اللہ کی صفات بھی ہمارے اندر پیدا کر دی گئی اور فرشتوں کی صفات بھی ہمارے اندر پیدا کر دی گئی. اللہ کی کیا صفات ہیں؟ اللہ کا ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے اور پیتے نہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شادی نہیں کرتے، ان کی بیوی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، پاک ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. جب رمضان کا مہینہ تھا تو ہمارے اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت پیدا فرما دی کہ جس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے سے پاک ہے، اسی طریقہ پر جب ایک روزے دار جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا حکم یہ آیا کہ صبح صادق سے پہلے تمہیں سحری کرنا ہے، اور اس سحری کے اندر بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور سحری کر لینے کے بعد جو ہی فجر کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک اس درمیان میں نہ تو تمہیں کھانا ہے اور نہ تمہیں پینا ہے اور نہ تمہیں جائز مقصد کے لیے جائز طریقہ پر اپنی بیوی سے ملنا ہے. یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے، اور ان دونوں صفات روزے کے عالم میں روزے دار کے اندر بھی اللہ نے منتقل فرما دیا. یہ دو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان میں عطا فرمایا. اور فرشتوں کی صفت بھی اللہ نے ہمارے اندر منتقل فرما دیا کہ فرشتے بھی کھاتے پیتے نہیں، فرشتے کی بھی شادی بیاہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ایک روزے دار بھی کرتا ہے. اور ایک اور صفت جو فرشتوں کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنے اوقات کو گزارا کرتا ہے. رمضان کا جو ہی مہینہ آتا ہے تو اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ او اللہ کے بندو، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہیں ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہنا ہے. چنانچہ سحری کو اللہ نے عبادت بنایا. نیند کا غلبہ ہے، آنکھ موچ کر کے وہ مکمل طور پہ خراٹے لے کر کے سو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی آپ کے گھڑی کا الارم بجتا ہے یا پھر مسجد کے مائک سے سائرن کی آواز آیا کرتی تھی تو نیند کو مکمل طور پہ قربان کیا. نہ اٹھنے کے باوجود بھی وہ اٹھا اور جا کر کے باتھ روم میں فریش ہوا، آ کر کے نمازیں پڑھی اور سحری کے دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ کر کے سحری کیا. عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اسے رکھا. فرشتے جس طریقہ پر پوری زندگی 24 گھنٹہ عبادتوں میں گزارا کرتا ہے، ایک مسلمان روزے دار رمضان کے مہینہ میں اپنے اوقات کو مکمل طور پہ عبادتوں میں گزارتا تھا. ابھی سحری کے ختم ہونے کا سائرن بجا، ہم نے اپنے ہاتھ کو روک دیا تھا، اور اس کے بعد جو وقت آدھا گھنٹہ کا بچا کرتا تھا اس میں ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اپنے اپنے حساب سے ہر مسلمان کیا کرتا تھا. الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہی فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، ہم نے پھر سے دوبارہ وضو کیا، یا پھر اسی وضو سے ہم مسجد کی طرف اس اذان کی طرف بڑھا کرتے تھے. مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نمازیں پڑھی، پھر اللہ نے توفیق دی تو وہیں پہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار بھی کیے. یعنی عبادت ہمارا چل رہا تھا. فرشتے عبادت کیا کرتے ہیں. رمضان میں مسلمان بھی عبادت ہمہ وقت کیا کرتا ہے. پھر اس کے بعد ظہر کا وقت آیا، اس سے پہلے جتنا بھی وقت بچا کرتا تھا اور ملا کرتا تھا، جو بھی وقت ملا کرتا تھا مسلمانوں کو وہ اچھی باتیں سوچا کرتا تھا، ذکر و اذکار کیا کرتا تھا. موقع جو ہی ملا قرآن کریم کی تلاوت، موقع جو ہی ملا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کی تلاوت، یہ تمام چیزیں عبادت کے ذریعے سے ہم اور آپ کر رہے ہوتے تھے. ظہر کا وقت آ گیا، مؤذن نے اذان دیا، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف. اپنے کام دھندوں کو چھوڑا وہیں پہ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے آئے. پہلے جو تلاوت میں تھا وہ ہم نے تلاوت کی، نمازیں پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر بعد میں تلاوت کی. یعنی فرشتے ہمہ وقت عبادت میں مصروف، انسان بھی اللہ کا بندہ بھی رمضان میں عبادت میں مصروف ہے. عبادت کرتے کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے، ذکر و اذکار کرتے کرتے، وہ اس کے بعد جو ہی جو عصر کا وقت آتا ہے اس میں بھی نماز کے لیے آئے، پھر تلاوتوں میں بیٹھ گئے، ذکر و اذکار میں بیٹھ گئے. یہ تمام چیزیں کرتے کرتے پھر اس کے بعد مغرب کا وقت جب قریب آتا ہے تو مغرب کے وقت میں تمام روزے دار یا تو اپنے گھروں کے اندر یا پھر اپنے محلے کے مسجد کے اندر یا پھر اپنے آفس کے قریب جو مسجد تھی
ان مسجدوں کے اندر افطار کے لیے جمع ہوتے، افطار کی، مغرب کی نمازاں ہوئی، نماز پڑھی، اپنے اپنے گھروں کو گئے، کھانا کھائے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے ہم اور آپ جمع ہو جایا کرتے تھے، تراویح کی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی فرشتے والی یہ صفت ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقہ پر منتقل فرماتا ہے کہ صبح فجر سے لے کر کے، سحری سے لے کر کے رات کے عشاء کے بعد تک مکمل طور پہ اگر انسان کا وہ دیکھا جائے مشغلہ تو عبادتوں کے اندر گزرا کرتا تھا۔ تو فرشتے کا صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور جب یہ صفت فرشتوں والی ہمارے اور آپ کے اندر جب منتقل اللہ نے کیا تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر برکتیں دیکھی، ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں برکتیں دیکھی کہ دال کھانا کھانے والے کو اللہ بریانی کھلا رہا ہے، وہ فروٹ جو پورے سال چاہ کر کے بھی انسان نہیں کھا سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ میں وہ تمام فروٹس آپ کے دستر کے اوپر منتقل فرما دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔ دو ہی باتیں تو ہم نے رمضان میں مانی تھی۔ ایک بات کیا تھا کہ اللہ نے کہا سحری کے وقت میں کھاؤ، تمام مسلمانوں نے حکم مانا اور کھانا شروع کر دیا۔ دوسرا حکم اللہ کا یہ تھا کہ جب فجر کا وقت شروع ہو تو اب تم نے کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ تمام مسلمان کھانے پینے سے رک گئے۔ پھر اس کے بعد جب مغرب کا وقت آیا تو کہا کہ اب کھانا پینا شروع کر دو۔ تو دیکھا یہ جائے تو اللہ نے رمضان میں الگ سے دو آرڈر ہمیں اور آپ کو دیا تھا کہ کھانے پینے سے رک جاؤ اور کھانا پینا شروع کر دو۔ یہ دو کام کو تمام امت مسلمان، تمام مرد و خواتین مسلمانوں میں سے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ان سبوں نے اللہ کے اس حکم کے اوپر جب عمل کیا تو صرف دو حکم ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسوں کی بھی فراوانی کر دی، کھانے کی بھی فراوانی کر دی، ایک سے ایک آئٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا۔ تو یاد رکھیے جب دو حکم اللہ کا ہم نے مانا تو اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور رزق کی بارش ہم سبوں کے اوپر کر دی۔ اگر پوری زندگی اللہ کے ہر حکم کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں تو بھلا بتلائیے اللہ کس قدر ہمیں اور آپ کو انعامات سے نوازے۔ پھر اللہ ہمارے ذہنوں سے دشمنوں کا خوف نکال دے گا۔ یہ جنگ بندیاں جو ہو رہی وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کے حکم کے اوپر صحابہ کرام جب عمل کیا کرتے تھے تو یاد رکھیے کفار انہیں ستایا ضرور کرتے تھے، لیکن جب صبر آپ نے کیا اور اس کے باوجود اللہ کے ہر حکم کے اوپر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو وہ شہر جس شہر سے مشرکوں نے آپ کو جو ہے نکالا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، مکہ جانے پہ مجبور کر دیا تھا، وہی شہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے ذریعے سے فتح کر لیا۔ آج اگر ہم مسلمان بھی رمضان والی زندگی رمضان کے بعد بھی ہم گزارنے والے بن جائیں تو جیسا خدا کی رحمت رمضان کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں، رمضان کے بعد بھی یہی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ رمضان والی زندگی ہم رمضان کے بعد بھی گزارنے والے بن جائیں۔ اب میرے دوستو ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ قیامت کے قریب ایک امت آئے گی، اس امت کے اندر نبی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میں ان امتیوں کو اس اللہ کے میں اپنے اس بندوں کو دو اندھیرا عطا کروں گا اور ان دو اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میں دو عمل بھی اسے بتلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دو اندھیرے کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا اندھیرا قبر کا اندھیرا ہوگا اور دوسرا اندھیرا حشر کے میدان کا اندھیرا ہوگا۔ ان دو اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انعامات ہم سبوں کو عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک انعام قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرما دیا اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی قرآن کریم کو سیکھے گا، اسے پڑھے گا اور پڑھائے گا، اس کی تلاوت اگر وہ کرتا رہے گا تو پھر یہ قرآن کریم قبر کے اندر جا کر کے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، روشنی کا انتظام فرمائے گا،
فرشتے آئیں گے قبر کے اندر پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ایسی صورت میں قرآن کریم ان کے درمیان میں آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ فرشتہ کہے گا کہ بھائی تو کون ہے؟ کہے گا کہ دنیا کے اندر یہ اللہ کا بندہ مجھے تنہا نہیں چھوڑا کرتا تھا، قبر کے اندھیرے میں اسے تنہا اور اندھیرے قبر کے اندر کیسا میں چھوڑوں؟ میں قرآن کریم ہوں جنہیں یہ دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا۔ جس طریقہ پر ہم اور آپ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کیے اور کئی قرآن کمپلیٹ ہم اور آپ نے کیے ہیں، اسی طریقہ پر رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس سلسلہ کو جاری رکھیے تاکہ یہ قرآن کریم روشنی بنا کر کے اندھیری کوٹھری قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما دے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد یار فرمایا گیا کہ حشر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور اس رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے روزے رکھے تو یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور وہاں پہ جب حساب و کتاب ہوگا، ایک اللہ کا بندہ ہوگا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب انہیں فرشتے جہنم میں جب لے کر کے جائیں گے تو رمضان اس آدمی کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ارے رمضان آپ یہاں کیسے، آپ کیوں یہاں پہ آئے ہو؟ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا، وہ بولے گا اور بولنا جب شروع کرے گا تو سب سے پہلے یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے اس بندے کو کیوں جہنم کے اندر ڈال رہے ہو؟ یہ میں رمضان ہوں، رمضان کے مہینے کا یہ احترام کیا کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں یہ روزہ رکھا کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں ہر طرح کی عبادتیں جو آپ نے ان کے اوپر فرض کی تھی وہ تمام عبادتیں کیا کرتا تھا، چنانچہ میری یہ سفارش ہے یا اللہ آپ انہیں جہنم سے بچا لیجئے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ رمضان آپ کی سفارش کو ہم قبول کرتے ہیں، پھر اس آدمی کو جہنم سے روک دیا جائے گا۔ پھر میرے دوستو رمضان پھر بھی کھڑا ہے، اللہ کہے گا کہ رمضان ہم نے آپ کی سفارش قبول کر لی، جہنم سے ہم نے اس بندے کو روکا ہوا ہے، تو کہے گا کہ اللہ پاک آپ نے میری سفارش قبول کی ہے، رمضان کے اندر اس بندے نے روزہ بھی تو رکھا تھا، اس روزے کی سفارش بھی تو قبول کیجئے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تمام کے تمام روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ متعین کرے گا جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور یہ اعلان ہوگا کہ جو بھی دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے وہ تمام کے تمام روزے دار ریان دروازے کے پاس چلے جاؤ اور اسی دروازے سے تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اعزاز ہوگا میرے دوستو روزہ رکھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز دے گا، یہ مقام دے گا کہ 8 دروازے میں سے ایک دروازہ ریان جس کا ہوگا نام، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ اور پھر یہ روزے دار جب حشر کے میدان میں قیامت سور پھونک دینے کے بعد جب قبر سے زندہ ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ انعام روزے دار کو دیا جائے گا کہ اس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو پھونک جائے گی، ہر کوئی اس خوشبو کو محسوس کرے گا اور محسوس کرنے والا یہ کہے گا کہ دیکھو یہ شخص دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتا تھا۔ یہ پہچان ہوگی حشر کے میدان میں روزے داروں کا۔ تو یہ انعامات میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کو دینے والے ہیں جب ہم اور آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ کو رکھا ہے، انعام والی رات۔ اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا احترام نہیں کیا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھے، کبھی رکھا اور کبھی چھوڑا، جنہوں نے غلط کام رمضان کے اندر بھی کیا ہے، یاد رکھو ایک اور موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عطا فرمایا ہے کہ لیلۃ الجائزہ رکھا ہے، چاند رات جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے اس وقت سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر جو اللہ کا بندہ بھی چاہے وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو یا پھر نیک بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے رو کر کے گر گرا کر کے جب وہ اللہ سے تمام گناہوں پہ توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گر گراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر اس تمام بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
وہ مبارک رات انشاءاللہ آج مغرب سے شروع ہوگی اور فجر تک رہے گی، صبح صادق تک رہے گی وہ رات۔ ان رات کے اندر ہم مسلمانوں کو چاہیے، روزے دار ہوں یا پھر روزہ نہ رکھنے والے ہوں، سب کو اللہ کے حضور میں دعا کرتے رہنا چاہیے گناہوں سے معافی۔ جن لوگوں نے رمضان کا احترام نہ کیا وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے اللہ سے معافی مانگیں، اور جنہوں نے رمضان کا احترام کیا ہے وہ اس رات میں جگ کر کے اللہ اعظم دعاؤں کا اہتمام کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ، جس آداب کے ساتھ روزہ رکھنا تھا مولا ہم نے اس آداب کے ساتھ تو نہیں رکھے، لیکن جتنی توفیق آپ نے دی ہے اس کے حساب سے ہم نے روزہ رکھا ہے مولا، ہمارے ان روزوں کو، ان عبادتوں کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ تو یہ میرے دوستو دعا کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ۔ آج 30 رمضان ہے، چاند آج نظر آئے گا، رات وہ وقت وہ شروع ہوگی۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم عبادتوں میں، ذکر و اذکار اور دعاؤں کے اہتمام میں اس رات کو گزارے۔ لیکن میرے دوستو افسوس کی بات ہے کہ آج اسی رات کے اندر جہاں عبادتوں میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، آج ہم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی امتی ان مبارک رات کو لیلۃ الجائزہ کو شاپنگوں کے اندر گزاریں گے، کپڑے کے خریدنے اور بیچنے میں گزاریں گے، اور تمام چیزیں جو ضروریات کی ان تمام چیزوں میں اس مبارک رات کو گزار دیا جائے گا۔ ہمارے گھر کی خواتین، یہ تمام کے تمام ہماری ماں بہنیں اور امت کی یہ بیٹیاں ان راتوں کے اندر جا کر کے چوڑی کی دکانوں پہ جائیں گے، اجنبی مردوں سے اپنے ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہنیں گے۔ یہ سراسر حرام کام ہے اجنبی مرد کے سامنے اپنے معصوم ہاتھ کو بڑھانا، اور بڑھا کر کے وہ اجنبی آدمی ان کے ہاتھ کو پکڑے اور چوڑیاں ان کے ہاتھ کے اندر ڈالے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان چوڑیوں کو خریدتی کسی دکان میں جا کر کے رمضان سے پہلے، یا اپنے شوہروں سے کہتی کہ ہمارے لیے چوڑیاں لے کر کے آؤ، ناپ لے کر کے جاؤ اور لے کر کے آؤ، یا پھر آپ ہی اگر جاتی تو ایسے دکان کا انتخاب کرتی جس دکان کے اندر خواتین کام کیا کرتی ہیں، ان سے لیتی اور ان خواتین سے چوڑیاں پہنتی، یا پھر وہ لے کر کے اپنے گھر میں آتی اور فرط محبت میں اپنے شوہر کے سامنے اپنے ہاتھ کو رکھتی اور کہتی کہ ان ہاتھوں میں آپ اپنے مبارک ہاتھ سے ہمیں چوڑیاں پہناؤ، تو یہ محبت میں اور اضافہ ہوتا۔ اور اس طریقہ پر محبت کا میاں بیوی کے درمیان اظہار کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں میں سے رکھا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب فرمائے گا، ثواب دے گا۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین ان تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حدیثوں کی پرواہ نہ کیے بغیر غیر محرموں کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی ہیں۔ یہ مکمل طور پہ حرام کام ہے۔ ہم مسلمان مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو ان کام کے کرنے سے روکیں۔ کیا مہندیاں آپ کو لگانے نہیں آتا؟ عورتوں تک اس بات کو پہنچائیے، کیا ہمارے گھر کی عورتوں کو مہندی خود سے لگانے نہیں آتا؟ آج ڈیزائن کے پیپر بھی ملنے لگے ہیں، وہ پیپر اگر خرید کے لائیں، ہاتھ پہ رکھ کر کے مہندی کو لگا دیں تو ہمارے ہاتھ پہ اس کا نقش اتر جائے گا۔ کیا مہندی لگانے کے لیے مرد ہی ہیں کہ مرد کے پاس ہم جائیں اپنے ہاتھ میں مہندی لگائیں؟ کیسے مرد ہیں میرے دوستو جو اپنے گھر کی عورتوں کو اجنبی عورت کے پاس چوڑیاں پہننے کے لیے اور مہندی لگانے کے لیے بھیجتے ہیں؟ کیا ہماری غیرت گوارا کرتی اس طریقہ پر اپنے گھر کی عورتوں کو ہم بھیجیں اجنبی کے پاس، غیر محرم کے پاس؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں یہ کام کر رہی ہیں تو آپ انہیں منع فرمائیے، منع کیجئے سختی سے کہ یہ کام نہ کریں، یہ حرام کام ہے۔ ہم نے رمضان میں اللہ کو خوش کیا، روزہ رکھا، انعامات ہمیں دینا ہے، اور ساتھ میں یہ گناہ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اب میرے دوستو، کل انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی پورے ہندوستان کے اندر۔ جب ہم اور آپ عید کی نماز کے لیے آئیں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بہت جلد اٹھا کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم عید والے دن ہم جلدی اٹھیں، فجر کی نماز ہم پڑھیں۔ فجر کی نماز میں الحمدللہ مساجد رمضان میں بھری رہتی ہے، لیکن جو ہی شیطان آزاد ہوا ہمارے مسلیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، مسلی نظر ہی نہیں آتے۔ میرے بھائی، رمضان نماز صرف رمضان کے اندر ہی فرض نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی فرض تھا اور رمضان کے بعد قیامت تک یہ فرض رہے گا۔ جس طریقہ پر پھر رمضان کے مہینہ میں فجر میں ہوا کرتی تھی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں ہوا کرتی تھی،
وہی پھر رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے مساجدوں کے اندر ہونی چاہیے۔ رمضان میں کس طریقہ پر ہمیں وقت ملتا تھا، ہم وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ وقت ملے گا اور مسجد ہماری آباد ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام عید والے دن ہمیں یہ کرنا ہے کہ جلدی اٹھنا ہے اور فجر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ غسل کیا کرتے تھے، ہم اور آپ بھی انشاءاللہ غسل کریں گے، پانی نہائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہانے سے پہلے اپنے مونچھ کو، اپنے داڑھی کو بنایا کرتے تھے، بغل اور زیر ناف بال کو نکالا کرتے تھے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کو بھی نکالا کرتے تھے، یعنی صفائی ستھرائی کا مکمل طور پہ خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو کرنا ہے۔ پھر پانی نہانا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو گھر کے اندر جو ہمارے پاس نیا کپڑا ہے ہم اس کپڑے کو پہنیں۔ اگر نیا کپڑا میسر نہیں ہے تو کم سے کم جو ہمارے تمام کپڑوں میں سب سے عمدہ کپڑا ہے اس کپڑے کو ہم پہنیں۔ پھر اس کپڑے کے اوپر ہمارے پاس عطر ہے، خوشبو ہے، ہم اس عطر و خوشبو کو لگائیں۔ جب چلنے لگیں تو اس سے پہلے ہم میٹھی چیز کھا کر کے نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، آپ کھجور کھایا کرتے تھے، طاقت کھجور 1 3 5 7 یہ طاقت کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر کے نکلا کرتے تھے۔ اگر کھجور آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو میٹھی چیز جو بھی آپ کے گھر کے اندر ہو وہ میٹھی چیز آپ کھا کر کے اپنے گھر سے نکلیے، اور جب نکلیے تو آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آہستہ آواز سے عید الفطر کے اندر اس تکبیر کو پڑھتے تھے۔ عید الاضحیٰ اگر ہو تو اس میں بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اب جب ایک راستے سے آپ آ رہے ہیں، آپ آئیے، اگر مسجد کے قریب آپ کا گھر ہے تو آپ پیدل چل کر کے آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو تو پیدل آیا کرو۔ تو اگر ہم مسجد کے قریب ہیں تو پیدل آئیں، دور میں ہے تو ہم گاڑی پہ بھی آئیں تو اللہ وہی ثواب انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب میرے دوستو جب ہم آ رہے ہیں یہ تکبیر تشریق کہتے ہوئے آئے مسجد کے اندر یا پھر عیدگاہ کے اندر آئیں، ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ عیدگاہ کے اندر کوئی نفل نماز عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ جس شخص نے فجر کی نماز اس دن کی نہیں پڑھی ہے تو میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھ لیا کرو، لیکن ہر کوئی ارادہ کرے کہ ہم فجر کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے جیسا رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب آپ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ جس راستے سے آتے تھے جانے کے وقت میں راستہ کو چینج کر کے اپنے گھر کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم راستہ چینج کر کے جائیں اور جاتے وقت بھی تکبیر تشریق کو اس طریقہ پر پڑھتے ہوئے جائیں، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں جائیں، جو بھی میسر گھر میں بنا ہے وہ کھائیں۔ کھانے کے بعد ہم خوشی کا اظہار کر اپنے دوست و احباب کو ہم بلائیں اور اس کو شیر خورمہ تمام چیزیں کھلائیں۔ لیکن میرے بھائی جب ظہر کا وقت آ جائے، عصر کا وقت آ جائے، مغرب و عشاء کا وقت آ جائے تو ہم برابر مسجد میں جا کر کے نماز کو پڑھیں۔ تقریباً نماز سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو یہ تمام باتیں تھی جو رمضان نے ہم سبوں کو درس دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔